ہم نے اس توقع کے ساتھ پریس کانفرنس نہیں کی ہے کہ اس سے کوئی شرمندہ ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی. ماشاءاللہ ان کو آپ شرمندہ کر ہی نہیں سکتے اور نہ ہی کوئی مسئلے کا حل دے گی کیونکہ مسئلہ پیدا ہی ان کا کیا ہوا ہے. گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے تاجروں کو دعوت دی تھی اور ہم یہ سمجھ رہے تھے, ہماری یہ خوش فہمی تھی کہ یہ تاجروں کو بلا کر گزشتہ 15 سال سے جو ان سے روا کیا گیا سلوک ہے اس کی تلافی کرنے کے لیے کچھ اقدامات کریں گے, کچھ ان سے ان کی تجاویز پر بات کریں گے کوئی, اور اس حوالے سے جو کوتاہی رہے گا, یہ جو ظلم جبر رہا ہے اس کے خاتمے کا نہ صرف اعلان کریں گے بلکہ ان سے معذرت بھی کریں گے. لیکن جو لب و لہجہ تھا وہ دھمکی سے کم کچھ بھی نہ تھا. کراچی کے کونے کونے پر بھتہ طلب کرنے پر دکانداروں کو قتل کیا جا رہا ہے. روزانہ 2 3 وارداتیں ہوتی ہیں. اگر وہ نہ دے تو مار دیا جاتا ہے, مزاحمت کرے تو مار دیا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اب پرچیاں آنی بند ہو گئی ہیں, تو ہاں ہو سکتا ہے آپ نے جو لیاری گینگ وار کے ذریعے اس پورے شہر کو یرغمال بنایا ہوا تھا اس کی شدت میں کوئی کمی آئی ہو, لیکن ان سے بھی آپ کے تعلقات پوری دنیا کو پتہ ہے. پھر شاید اب یہ بھتہ سرکاری سطح پہ وصول کیا جا رہا ہے, آفسوں میں وصول کیا جا رہا ہے, آپ کی آفیشلی وصول کیا جا رہا ہے, آپ کی ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے, کونے کونے پہ گلی کوچوں پہ کھڑے والے پولیس والے کر رہے ہیں. ٹریفک پولیس اتنی آپ کی ایفیشینٹ ہوگی کہ گلی کے ہر کونے پہ نظر آتی ہے. آپ نے تو ساری ڈائنامکس چینج کر دی. آپ بلڈنگ کنٹرول کے ذریعے اور یہ پانی بیچ کر, یہ سب بھتہ ہے جناب جب سرکاری سطح پر لیا جا رہا ہے. قتل اور اسٹریٹ کرائم کا جو اضافہ ہوا ہے, ساتھ میں کراچی میں بچوں کے اغوا کا اضافہ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس پہ آپ نے اس دن کیوں نہیں بات کی؟ اس دن آپ نے تاجروں کے سامنے اس پہ معذرت اور اقرار جرم کیوں نہیں کیا؟ اپنی ناکامی کا اظہار تو کرتے, اقرار تو کرتے, اس میں معذرت تو کرتے, اس میں شرمندہ تو ہوتے. 2008 تک کراچی اسی شکل کا تھا, کراچی کے یہی حالات تھے, کراچی اسی طرح کھنڈر نظر آتا تھا. کراچی کو بچانے کے لیے کیا ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کو کراچی کو بچانے کے لیے ترقیاتی کام شروع نہیں کروانے پڑے یہاں پر؟ وہ کراچی جو دنیا میں ایمرجنگ سٹیز کے نام پر آتا تھا, وہ کراچی جس کی ایگزامپل پورے پاکستان اور دنیا میں دی جا رہی تھی, آپ کے آنے کے بعد یہ کراچی جس شکل میں, اس کی وضاحت کریں گی کبھی آپ کہ سندھ کے اندر شہری اور دیہی کی تقسیم لسانی تقسیم کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے؟ آپ نے اس لیے لگایا تھا, لیکن آپ کی تسلی نہیں ہو رہی کوٹا سسٹم سے. 50 سال سے لگا ہوا ہے, 10 سال کے لیے لگایا گیا تھا, آپ کو اطمینان نہیں ہوا ہے. آپ نے جو سندھ کے شہری علاقوں کے 40 سندھ کے آپ صحیح طور پر سینسس کرا دیں, صرف کراچی سندھ کی آبادی کا 60% ہے, اور ابھی تک اتنی زیادہ اربنائزیشن کے باوجود 50 سال پہلے جو 60 اور 40 کا کوٹا تھا وہ ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے. آپ نے کراچی کا رزلٹ 25-30% کر دیا ہے اور لاڑکانہ کا 90%. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیق کرائی جائے, تو جن لوگوں نے یہ شب خون مارا ہے انہی پہ مشتمل آپ کمیٹی بنا رہے ہیں. تو یہ 30-35% کراچی کا رزلٹ ہی چیک ہوگا یا 80-90% دیہی علاقوں سے آنے والا رزلٹ بھی چیک کیا جائے گا؟ تسلی کے سامان آپ کے پورے نہیں ہوئے تھے. اب آپ فیصلہ کر رہے ہیں کراچی کی تعلیمی اداروں کو بڑے ہنر کے ساتھ تباہ کرنے کا. آپ کہہ رہے ہیں بیروکریٹس لگائے جائیں گے, کیونکہ 15 سال سے یہ بیروکریٹس آپ کے پیدا کرتا ہے. 100% سندھ کے بیروکریٹس کا تعلق آپ کی سیاسی جماعت اور آپ کی لسانی اکائی سے. مہاجروں پر, سندھ کے شہری علاقوں پر رہنے والے لوگوں پر آپ نے تعلیم, صحت اور روزگار کے دروازے 50 سال سے بند کیے ہوئے تھے, لیکن 15 سال سے اس کی انتہا ہو چکی ہے.
یہ کھنڈر کراچی پہلے نہیں تھا آپ کے آنے سے پہلے. کراچی کے امن و امان کے حالات آپ کے آنے سے پہلے ایسے نہیں تھے. آپ کے آنے کے بعد لیاری گینگ وار شروع ہوئی ہے, اور آپ کے آنے کے بعد لوگوں کو اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کراچی میں شروع ہوئی ہیں. جو بھی شہر میں ہے, جتنا بھی ہے, جب یہ بات کر رہے ہیں, آپ کے حق لیے ہیں, لیکن اس سے زیادہ گوالے کا حقدار اس شہر ہے, اس لیے بات کر رہے ہیں. ورنہ آپ ابھی تو کوئی وزیر ٹرانسپورٹ گرین لین پہ اپنا لیے لے رہے ہیں. کس نے بنایا ہے؟ جب ہم اپوزیشن میں تھے, جب ہمیں ہروا دیا گیا تھا ووٹ کے باوجود, تو یہ ہم جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت کے وزیر اعظم سے ہم نے یہ کروایا تھا. یہ جو 8-6 لائنیں بن رہی ہیں نا, یہ ایم کیو ایم 2006-07 میں ایم کیو ایم کے ناظم کے دور میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے قرضے سے شروع ہوئی تھی. کیوں نہیں بن سکی؟ آپ کو تو میڈیا کو سوال کرنا چاہیے کہ 28 سال کا فاروق ستار پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا پہلا ماس ٹرانزٹ لے آیا تھا, کیوں نہیں لگا؟ یہ ایم کیو ایم کی نالاکی ہے یا حکومتوں کی جبر ہے؟ بی آ گئی تھی, کراچی دشمنی کی وجہ سے ہوا ہے. مصطفیٰ کمال یہ میٹرو بس جب پنجاب نے اس کا نام نہیں سنا تھا, منظور کروا لیتا. میڈیا کو پوچھنا چاہیے کہ آج تک کراچی میں کیوں نہیں بنی ہے, کیونکہ قائم علی شاہ صاحب آ گئے تھے.